کیوں ہوتا ہے؟ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہم کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ رب نے قرآن میں حکم دیا ہے۔ بات کریں گے قرآن کی، بخاری شریف کی حدیث سنائی آپ کو، اب آپ کو قرآن شریف بتاتے ہیں۔ آئیے قرآن پاک کے سامنے حدیث میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ پارہ ریفرنس میں نوٹ کر لیجیے، پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 58۔ اب ترجمہ کر لیجیے، ترجمہ کنزُ ایمان، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے رب نے رحمت پر خوشی کرنے کا کہا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رب کی رحمت ہے، یہ آپ کہاں سے لے کر آئے؟ قرآن کے پاس لے کر، اے رب کے پیارے کلام ہماری رہنمائی فرما، اس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی بڑی رحمت ہے۔ قرآن مجید کا پارہ اٹھائیے، پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ارے فقط زمین والوں کے لیے رحمت بنا کر نہ بھیجا، ترجمہ کنزُ ایمان، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ ارے رب تو اپنی نعمت اور اپنی رحمت کا چرچا اور خوشی منانے کا کہہ رہا ہے، تو وہ رحمت جو سب سے عظیم رحمت ہو، اس پر چرچا کیوں نہ کیا جائے، اس پر خوشی کیوں نہ منائی جائے۔ اب آئیے پھر بخاری شریف میں چلتے ہیں۔ بخاری شریف میں ابو لہب کا وہ واقعہ موجود ہے۔ ابو لہب مر گیا تو اس کے بعد گھر والوں نے اس کے خواب میں بڑے برے حال میں پوچھا کیا ملا؟ ابو لہب سخت کافر ہے، سرکار کا دشمن ہے، بہت زیادہ تنگ کیا اس نے مدینے والے آقا، مگر اس نے ایک کام کیا۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی برتھڈے ہوئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تو اس کی لونڈی تھی، یہ گرل تھی سویبہ، اس نے آ کر اس کو کہا کہ اے ابو لہب، تیرے یہاں بھتیجے کی ولادت ہوئی، تیرے بھائی کے یہاں سن اس کی برتھ ہوئی ہے، تو اس نے خوشی میں اپنی شہادت کی انگلی سے اس سویبہ کو آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ابو لہب کہتا ہے جب سے قبر میں گیا ہوں بڑی تکلیف میں ہوں، مگر اپنے انگوٹھے کے نیچے موجودہ سوراخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، سوائے اس کے کہ مجھے اس سے کچھ پانی پلایا جاتا ہے کیونکہ میں نے اس سے سویبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، جھوم جائیے، پہلے جھوم جائیے۔ اگر میں آج جھومو گے تو پھر کب جھومو گے دیوانے؟ جو بات کرنے لگاؤ گے سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ محدث دہلوی کیا نریٹ کرتے ہیں، کمنٹری میں کہتے ہیں حدیث کے بعد کہ سوچنے والی بات یہ روایت کے بعد ابو لہب ہے، پکا کافر ہے، دشمن رسول ہے، محمد رسول اللہ سمجھ کے نہیں، محمد بن عبداللہ سمجھ کر سرکار کی ولادت کی خوشی میں لونڈی آزاد کرے، اس کو قبر میں اپنی انگلی سے راحت مل جائے۔ تو جو مسلمان ہو، سرکار کا امتی ہو، سرکار کا غلام ہو، عشق رسول میں گھر سجائے، اپنے گھر کو جناب جھنڈوں سے سجا دے، اپنے مال سے نظر و نیاز کرے، سرکار کی آمد کا جشن منائے، تو ان کی قبر نور علی نور ہو جائے۔ ہم بات اپنی نہیں کر رہے، قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہیں۔ اب سوال بعض اوقات ایک کوشچن یہ بھی ہوتا ہے، جناب یہ آپ ولادت دلوں میں جھنڈے کیوں لگاتے ہیں، یہ فلیکس کیوں لگاتے ہیں؟ اے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے نصب کیے گئے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا کعبے کی چھت پر، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہو گئی۔ ابھی تو ہم یہ جھنڈے کیوں لے جاتے ہیں؟ روح الامین کا
کا طریقہ کوئی کہ بھائی صحابہ نے نہیں کیا ایسا. پہلے بتا آپ کو مدینے کی ہجرت کا واقعہ پتا. سبحان اللہ. یہ بات صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں. قبیلہ بنی صاحب کے ایک لیڈر بریدہ اسلمی 70 سوار 70 ہارس رائڈرز لے کر آئے. انٹینشن کیا ہے؟ سرکار علیہ السلام کو اریسٹ کر لینا ہے. کیوں کہ 100 کیملز کا انعام اناؤنس ہوا تھا کہ جو ان کو مدینے سے پہلے پہنچنے سے پہلے پکڑ کر لے آئے گا اسے گفٹ میں 100 کیملز دیے جائیں گے اور اس پہ سامان بھی ہوگا. بریدہ اسلمی اپنے 70 ہارس رائڈرز کو لے کر پہنچے. کیپچر کر لوں گا. سرکار علیہ السلام کے پاس پہنچے. آئے تھے جان لینے، آقا کو دیکھ کر جان دینے والے تھے. کیسا جلوہ تھا، کیا رب نے صورت بنائی میرے آقا کی. جو جان لینے آتا تھا دیکھتا تھا تو جان دینے والا بن جاتا تھا. وہی بریدہ اسلمی ریزسٹنس کرنے آئے تھے کہ آپ کو مدینے نہیں جانے دینا. وہ کہتے ہیں آقا مدینے جائیں گے تو شان سے جائیں گے. آپ کے ساتھ میں بھی ہوں گا. آپ کا داخلہ بغیر جھنڈے کے نہیں ہونا چاہیے. اپنا نیزہ اٹھاتے ہیں، اپنا امامہ کھولتے ہیں اور اس امامے کو نیزے پر اٹھا کر مدینے کی گلیوں میں داخلہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے. قبا کا وہ مبارک مقام دیکھنا نصیب فرمائے. وادی قبا میں جب یہ نورانی قافلہ داخل ہوتا ہے، ادھر بریدہ اسلمی کے ہاتھ میں مبارک جھنڈا ہے، صحابہ کرام کا جھومٹ ہے. مدینے والے آقا مدینے میں داخل ہو رہے ہیں. اللہ اللہ مدینے کی بچیوں نے، مدینے کے گھر والوں نے کس محبت اور کس شوق و شوق کے ساتھ اپنے آقا کا مدینے میں استقبال کیا اور وہ ترانہ گایا. آئیے اس دن کی یاد بھی مل کر مناتے ہیں. ہم پر چاند گھاٹیوں سے وجب الشکر علینا، ہم پر خدا کا شکر واجب ہے. ما دعا للہ داعی، جب تک اللہ سے دعا مانگنے والے دعا مانگتے رہیں گے اس وقت تک شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے. ارے یہی تو مضمون میرے شیخ طریقت اپنی یاد میں لکھتے ہیں. جب کلیئر ہو گیا، خوشی منانا بھی کلیئر ہو گیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سرکار علیہ السلام جو جشن ولادت مناتے ہیں ان سے کیسے خوش ہوتے ہیں. بھول جائیے. سرکار علیہ السلام کو ایک بار ایک عالم صاحب نے خواب میں دیکھا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو مسلمانوں کا ہر سال آپ کی مبارک ولادت کی خوشیاں منانا پسند آتا ہے؟ کوشچن کیا تو کعبے کے بدر الدجا، صحابہ کے شمس الصبح، دافع پایا بلا، شافع یوم قضا. صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. ہم سارے خوش ہیں نا الحمدللہ. یا رسول اللہ
ہو جائے اس کی ڈگری بن جاتی ہے. آئیے آپ کو ایک بڑی پیاری مدری بہار سناتا ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ اس طرح بیان ہے کہ شب عید میلاد النبی دعوت اسلامی کا ککری گراؤنڈ باب المدینہ کراچی میں بڑا ہی پیارا اجتماع ہو رہا تھا کہ جو غالباً دنیا کا سب سے بڑا اجتماعی میلاد تھا. اس میں اسلامی بھائی حاضر تھے اور اتنے میں دعوت اسلامی کے اجتماعی میلاد کے حوالے سے اسلام بھائی کہنے لگے کہ پہلے بڑی دقت ہوتی تھی، اب وہ بات نہیں رہی. اجتماعی میلاد حالانکہ کیفیت تو وہی ہوا کرتی ہے، دلوں کی کیفیت بیسیکلی بدل جاتی ہے. انسان اپنا پیالہ سیدھا رکھے تو اس پر پانی پورا آ جاتا ہے. پیالہ ہی ٹیڑھا ہو جائے گا، سراغ لے کے جائے گا، پھر کیا پانی نہیں بھرتا بھائی، تو اپنے پیالے پر نظر دوڑا لے تو انشاءاللہ برکتیں اسے مل جائیں گی. بہرحال تو اسلام بھائی کہتے ہیں کہ میں مدینے کے تصور میں ڈوب کر ناز شریف نہ سن سکا، بلکہ میں اپنے گھر جانے والا تھا. مگر ایک اسلامی بھائی نے میری توجہ دلائی کہ نہیں، اجتماعی میلاد سے گھر نہیں جاتے. آج کی رات برکتیں رکنے کی رات ہے. میں اجتماعی میلاد کے بالکل بیچ میں چلا گیا، عاشقان رسول کے درمیان بیٹھ گیا اور نعتوں کے پرکیف نغموں میں کھو گیا. صبح صادق کا سہانا وقت قریب آیا. تمام عاشقان رسول صبح بہارا کے استقبال میں کھڑے ہو گئے. اجتماع پر ایک وجہ کا تاریخ تھا، ہر طرف مرحبا کی دھومیں مچی تھی. شاہ خیر الانام کی بارگاہ دیکھت پناہ میں درود و سلام کے گلدستے پیش کیے جا رہے تھے. عاشقان رسول کی آنکھوں سے اشک رواں تھے، ہر طرف آہوں اور خوشیوں کی آوازیں آ رہی تھی. مجھ پر بھی ایک کیف و مستی کا عجب عالم طاری ہو گیا. میری گناہگار آنکھوں نے ہر طرف ہلکی ہلکی گنکیاں اور خوشگوار فوار برتی دیکھی. گویا سارے کا سارا اجتماع باران رحمت میں نہ رہا تھا. میں سر کی آنکھیں بند کیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسین تصور میں گم ہو کر درود و سلام پڑھنے میں مصروف تھا کہ کیا ہوا، میرے دل کی آنکھیں کھل گئی. کہتا ہوں جس کا جشن ولادت منایا جا رہا تھا اسی شہنشاہ نور مجسم نبی محترم رسول محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سراپا گناہگار پر کرم بالائے کرم فرما کر اپنا جلوہ زیبا دکھا دیا. الحمدللہ مجھے دیدار نصیب ہو گیا، دیدار مصطفیٰ نصیب ہو گیا. آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے. یقین جانے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جلوے آج بھی عام ہیں. آنکھ چاہیے، ہماری آنکھیں کیا اس قابل ہیں؟ آج کی رات ہم آ تو گئے ہیں، جشن ولادت منانے جمع تو ہو گئے ہیں، مگر اپنے اعمال کے بارے میں تو سوچیے. کیسے اعمال ہیں ہمارے؟ بتانے جیسے نہیں ہے کسی کو، بلکہ سچی بات یہ ہے کسی کو پتا چل جائے نا کہ میں اکیلے میں یہ کچھ کرتا ہوں، جب پیچھے زندگی ایسی گزاری ہے تو شاید ہم سے کوئی ہاتھ ملانا بھی پسند نہ کرے، اپنے ساتھ کوئی دکھانا بھی پسند نہ کرے. اور جس کی آنکھیں پاک ہوں، عشق رسول میں جس کے آنسو بہتے رہتے ہوں، جو خوف خدا میں رو کر اپنی آنکھوں کو پاک کرتا رہتا ہے، اس پر جلوے آج بھی عام ہے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھو، دید آئے کور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھا کوئی آیا وہاں کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکتا. کبھی سوچا ہم نے کہ اتنے عاشقوں کو دیدار ہوتا ہے، ہمیں کیوں نصیب نہیں ہوا؟ کبھی سچی تڑپ کی ہم نے، کیا دل نہیں چاہتا کہ وہ رخ، وہ نورانی چہرہ جس کو دیکھنے والا دیکھتا تو ایمان لے آتا تھا، جان لینے والا آتا تو جان دینے والا بن جاتا. ارے وہ مبارک چہرہ جس کی قسم رب قرآن میں کھا رہا ہے کلام الہی و شمس و سہا، تیرے چہرائے نور افطار کی قسم جب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کیسا نورانی چہرہ ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جو نبی پاک کو خواب کے عالم میں دیکھے وہ بیداری کے عالم میں بھی دیکھے، جو غم کے عالم میں دیکھے وہ خوشحال ہو جائے گا، جو ریگستان اور صحرا اور بنجار زمین پر دیکھے وہاں گلزار بن جائے گا، کوئی مریض دیکھے تو اس کا مرض دور ہو جائے گا. ارے دیدار کا یہ عالم ہے، مگر آنکھیں بھی تو ایسی ہوں.
اعمال بھی تو اچھے ہوں۔ اے غلامان مصطفیٰ، کیا آپ کا جی نہیں چاہتا کہ ہم بھی نبی کا جلوہ دیکھیں؟ آج تو مانگنے کی رات ہے، آج تو رب کی بارگاہ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کی رات ہے، خصوصی کرم کی رات ہے، مگر آنکھیں کیسی ہیں؟ صبح سے شام یہ آنکھیں حرام دیکھتی ہیں۔ یہ دل جس میں نبی کے جلووں کو ہم نے بتانے کی تمنا تو رکھی ہے، مگر اس دل میں تکبر بھی ہے، اس دل میں ریاکاری بھی ہے، اس دل میں مسلمانوں کی کینہ بھی ہے، یہ دل گناہوں کی طرف تک ہو چکا ہے۔ التجا تو بہت شوق سے کرتے ہیں، آقا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا طرف ہونی چاہیے، التجا ہونی چاہیے، مگر سچی بات یہ کہ شرم آتی ہے، خدا کی قسم شرم آتی ہے۔ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل۔ یا رسول اللہ، آج کی رات آپ کے غلام اپنے جرموں پر آپ سے معافی مانگ رہے ہیں، شیطان ہے، ہم نے آپ کی رضا والی کام